چند سال پہلے یہ عاجز اور فقیر یہاں مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. طالب علم نمازیں پڑھاتے تھے شاگرد اور میں پیچھے کھڑا ہوتا تھا. ایک بزرگ جامع المعقول والمنقول شیخ القرآن والحدیث یہاں مہمان ہوئے. منصور بھائی کو اوپر کمرے میں بلایا کہ مفتی صاحب نماز نہیں پڑھاتے. کیوں؟ کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے, اس کے بعد نہیں پڑھاتے. منصور بھائی چلے گئے, مجھے اوپر بلایا اور مجھ سے کچھ سوالات کیے اور پھر کچھ نام انہوں نے ایک کٹورے پر چاندی کے لکھے اور ایک انگوٹھی میں تار باندھا اور کچھ پڑھا اور وہ چلنے لگی. وہ ایک نام کو ٹچ کرتی تھی. مجھے کہا پڑھو, کیا لکھا؟ کہا دارامی توپ کڑا ہے. پھر مجھے انہوں نے وظیفہ دیا کہ آپ یہ صبح و شام پڑھیں 10 دفعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین لا الہ الا اللہ دارت فاستدارت نارت فاستنارت حول العرش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم انت شافی انت کافی فی مہمات الامور انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل. یہ میں پڑھتا گیا, ویسے بھی اچھے کلمات ہیں. 3 مہینے جب پورے ہوئے تو میں نے خواب دیکھا اور اس خواب میں مجھے کہا کہ آپ ٹھیک ہو چکے ہیں, آج نماز پڑھا لیں. میں نماز کے لیے آگے ہو گیا اور پڑھا لی. کیسے پڑھائی وہ تو بہت تکلیف کی تھی, لیکن بہرحال سحر بالمقابل اور بالضد ٹوٹتا ہے, سحر کو قبول کرنے سے بڑھتا ہے. پھر فجر پڑھا لی, اگلے دن جمعہ خود پڑھایا, الحمدللہ سحر جاتا رہا. یعنی لبید ابن عاصم کی بیٹیاں جب جادو کرتی تھی تو پھونک پھونک کے, اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جادو کرنے والی عورتیں اپنے آپ کو غصہ دلاتی ہے اور بہت زیادہ غیظ و غضب پیدا کرتی ہے تاکہ ان کے زبان میں زہر پیدا ہو جائے, پھر وہ چپ کرتی ہے. اس لیے لوگ جب غصے میں ہو یا ناراض ہو تو دم درود نہیں کرتے, بیمار ہوتے تو پھر نہیں کرتے, کہتے نہیں اب منہ میں جراثیم پیدا ہو گئے. جب کلمات پڑھ لے, بہترین ذکر کر لے, آیات پڑھ لے تو منہ خوشگوار ہو جاتا ہے, پاک صاف ہو جاتا ہے, پھر جا کر کے اس کو چوف کر دے. ایسا نہیں ہے کہ میں چوف کرتے رہو. چوف کے پیچھے بہت بڑا داستان ہے. یہاں لوگ آ جاتے ہیں دم کے لیے, میں ان سے کہتا ہوں میں فارغ نہیں ہوں, کہتے ہیں کر لے, کیا فرق پڑتا ہے. اس احمق کو یہ پتہ نہیں کہ یہ وقت دم کے لیے صالح نہیں ہے. دم اس وقت مناسب ہوتا ہے جب دم کرنے والے کو یقین ہو جائے کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا, پوری توجہ ہو جائے. یہ نہیں کہ چوف بازی کرتے رہے. اخبار میں آیا کہ ایک پیر کراچی ایئرپورٹ اترا, مرید بہت سارے آئے تھے, اس نے لاؤڈ سپیکر پر سب کو دم کیا, سارے مرید دور تک دم ہو گئے. ومن شر حاسد اذا حسد, اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد پر اتر آتے ہیں. یہ جادو اور سحر یہ بھی حسد کی نشانیاں ہے کہ ایک آدمی کو نقصان پہنچائے. مولانا عبدالحی لکھنوی پر سحر کیا گیا تھا تو ان کو پھر وہ مالی خولیا ہو گیا, ہر وقت سر پکڑے رکھتے تھے, ہر وقت. مولانا عبدالحی کی مثال نہیں ہندوستان میں. اگر مولانا انور شاہ کو ایک طرف کیا جائے تو اور علماء ان کے قد و قامت کو نہیں پہنچ سکتے. مولانا عبدالعزیز فرہاروی, یہ نبراس کا مصنف, اس کی بہترین کتاب نبراس نہیں ہے, کوثر النبی ہے علم الحدیث میں. یہ بھی سحر سے فوت ہوا ہے. سینکڑوں ہزاروں علماء سحر سے فوت ہوئے. لاہور میں ایک عامل تھا, اس نے ایک دن مجھے کہا کہ اس وقت فلاں 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 عالم پر بہت تیز جادو ہو رہا ہے, میں توڑ رہا ہوں. میں نے سمجھا کہ ایسی باتیں کرتا ہے. میں جب کراچی پہنچا 1 مہینے میں ان 3 عالموں کا انتقال ہوا. انہوں نے مجھے کہا دیکھا آپ نے کہ جادوگر میرے اوپر زوراور ہوگا. جادو کے اندر پھر مقابلہ ہوتا ہے, جس شخص کا عمل مضبوط ہوگا وہ توڑ سکے گا. ہر ایک کا کام نہیں کہ صدر کے بازار میں بیٹھے ہو 15 روپے آپ سے لے ہو, چوف کرے, وہ 2-4 قسم کے گلٹ دے دے اور زعفران دے دے اور چلو کام ہو جائے گا. یہ تو اوہام ہے, وہم کا تابع ہوتا ہے. تو آپ کوئی چیز بھی لکھ کے دے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. حقیقت میں جب سحر و جادو ہو تو پورا کرتب کرنا پڑتا ہے. حقیقی سحر و جادو اگر کوئی صحیح طرح توڑ سکے اور 5 لاکھ روپے ہدیہ اس کو دیا گیا تو یہ کم ہے, کیونکہ دنیا کے کسی ملک میں اس کا علاج نہیں ہے جب تک کہ عامل کے عمل میں نہ آئے. یہ آغا خان میں تو جاتے ہی 4 لاکھ داخل کریں گے, جنا اور
دوسرے اسپتالوں میں 10-10 لاکھ دے دیں گے، لیکن اگر آپ ان کو کہیں کہ اس تعویذ کے 2 لاکھ فیس ہے تو حیران ہو جائیں گے کہ مولویوں نے بھی دھندا شروع کر دیا۔ مگر یہ اس وقت جب آدمی میں کمال موجود ہو۔ تفسیر کبیر میں ان آیات کے ذیل میں فخر رازی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کفار کو جواب دینے کے لیے اور کفار کے شر اور کفر کو روکنے کے لیے سحر سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے یا واجب کفایہ ہے۔ یہ مسئلہ مجھ کو اپنے مذہب کی کتابوں میں نہ مل سکا، اور فخر رازی نے لکھا ہے ان آیات کے ذیل میں تفسیر کبیر میں فعلی المتبصر فی الفقہ والتخصص ان یتجسس هذه المسئلہ فی مطولات الحنفیہ واصولها وفروعها۔ جس شان سے فخر رازی نے لکھا ہے ایسا بسیط جزیہ نہیں مل سکا ہے۔ فقہ دو ہے، ایک چھوٹی فقہ ہے، ایک بڑی فقہ ہے۔ بڑی فقہ ہدایت سے شروع ہو رہا ہے اور اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور اس سے نیچے جتنا ہے یہ چھوٹی فقہ ہے۔ چھوٹی اور بڑی میں بہت بڑا فاصلہ ہے۔ جیسے تعزیر بالمال چھوٹی فقہ میں منع ہے، بڑی فقہ میں ثابت ہے اور درست ہے۔ تحقیق المقال فی اثبات تعزیر بالمال، طالب علموں سے وظیفہ کاٹنا، کسی کو نماز میں سستی کرتے ہوئے دیکھ کے مالی جرمانہ لینا، کوئی شخص بیوی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر لے، اس کی تنخواہ، اس کی نوکری سلب کرانا، یہ بڑی فقہ کے مطابق جائز ہے۔ جو شخص روز فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی اور چہار کل 3 مرتبہ اور اخیر میں درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھے اور دائیں ہاتھ پر دم کر کے سر کی چوٹی سے پورے جسم تک ہاتھ پہنچانے کی کوشش کرے جہاں تک پہنچانا چاہیے، اللہ اس کی نسل و اولاد پر بھی سحر نہیں ہونے دے گا۔ نہایت مؤثر عمل ہے، سب کو اجازت ہے۔ آج کل لوگ مرض میں مبتلا ہے، ہر شخص کہے گا اثرات ہے، اثرات ہے۔ وہ آپ جو داڑھی منڈاتے ہیں اس سے برا اثر ہو سکتا ہے، آپ جو نماز نہیں پڑھتے اس سے ناکارہ اثر ہو سکتا ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ نہیں، کسی نے اس کو کہہ دیا قمیص ناپی اس کی تو اس کی قمیص چھوٹی نکلی، یہ طریقہ ہے، ٹرپ بازی کا طریقہ ہے، لوگوں کو شک شبہ میں ڈالنے کا۔ ساحر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا عقیدہ متزلزل ہو جائے، کمزور ہو جائے۔ قوی ایمان والے پر سحر کی کتابوں میں لکھا ہے سحر نہیں ہو۔